بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Thursday after 26th Taraweeh, 21st of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی آیات پاک ہیں جن میں اللہ پاک جل شانہ امن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کریں تم کو تمہاری دولتیں اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے. اور جو شخص یہ کرے گا یعنی اموال میں اور اولاد میں اتنا پھنس جائے گا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں. میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم. دنیا ساری کی ساری مردود ہے، ملعون ہے پھول ہے، مگر اور وہ چیزیں جو دنیا میں ہیں، وما فیہا، ساری کی ساری دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ سب ملعون ہیں، پھٹکاری ہوئی ہیں، مردود ہیں.
مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق رکھتی اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا عالم اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو سیکھنے والا. مدرسوں میں جو پڑھ کر مولوی بنتے ہیں وہی عالم مراد نہیں. مدرسے میں داخلہ لے کر کے جو طالب علم اسٹوڈنٹ بنتے ہیں وہی متعلم نہیں ہے. کوئی بھی شخص اللہ کا دین سیکھتا ہے، جیسے آپ حضرات اللہ کا دین سیکھنے تو بیٹھے ہیں اور کیا کرنے بیٹھے، تو یہ متعلم ہے. کوئی بھی شخص اللہ کا دین جانتا ہے، سارا جاننا ضروری نہیں ہے، تھوڑا بہت جو بھی جانتا ہے اللہ کا دین جانتا ہے تو یہ عالم ہے. وہ سند والا عالم، وہ یہاں حدیث شریف مراد نہیں ہے. سند والے عالم تو بعد میں شروع ہوئے تھے، حضور کے زمانے میں شروع نہیں ہوئے تھے. اور کلاسوں میں داخلہ لے کر اسٹوڈنٹ یہ سب بعد میں شروع ہوئے تھے، حضور کے زمانے میں اسٹوڈنٹ شروع نہیں ہوئے تھے. تو فرمایا جو اللہ کے دین کو جاننے والا ہے وہ ملعون نہیں، جو اللہ کے دین کو سیکھنے والا ہے وہ ملعون نہیں، وہ تمام چیزیں جو اللہ کے دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ ملعون نہیں، خود اللہ کا ذکر ہے وہ ملعون نہیں. باقی ساری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں سب ملعون ہیں. دیکھو ایسی ہی قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ فاطر میں، وہاں بھی عالم سے مراد مدرسے میں پڑھا ہو عالم مراد نہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں. انما یخشی، وہ صرف ڈرتے ہیں اللہ سے. علماء یہ عالم کی جمع ہے، علماء ہی ڈرتے ہیں. یہاں یہ علماء اور عالم یہ مدرسوں سے فارغ جو علماء ہے وہی مراد نہیں. ہر وہ بندہ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، ان کی صفات کمالیہ کو سمجھتا ہے. ان کی تمام دو طرح کی صفتیں ہیں، جلالیہ اور جمالیہ، اور وہ دونوں صفتیں اللہ کے اندر ہیں. وہ ان سب کو جو جانتا ہے اور سمجھتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے. ورنہ دوسرا تو نماز نہیں پڑھتا اور کہتا اللہ غفور و رحیم. پاگل ہے یہ کہتا ہے اللہ غفور و رحیم، پاگل ہے. اللہ غفور و رحیم نہیں ہے، 1000 مرتبہ ہے، مگر اللہ صرف غفور و رحیم تھوڑی. ان کی پکڑ بھی تو بہت سخت ہے. وہ کیوں بھول جاتا ہے؟ تو آدھی بات جانتا، آدھی نہیں جانتا. تو جو اللہ کو صحیح نہیں جانتا، اللہ کو صحیح نہیں پہچانتا، وہ ایسی اللہ سے ڈرتا نہیں. وہ اور جب کوئی کہے تو کہتا اللہ غفور و رحیم. اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ ہیں جو اللہ کو کما حقہ جانتے ہیں. اللہ اور اس کی تمام صفات کو صحیح طریقے پر جو جاننے والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، مگر جب وہ اللہ کو کما حق کو نہیں پہچانتے وہ نہیں ڈریں گے. ان کی زندگیاں اس اونٹ کی طرح ہوں گی جس کی کوئی نکیل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے. جس مالک اسے نکیل ڈالے، اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے جو اس کو نکل ڈالے. اور خدا تو ہے تو مگر اسے مانتا نہیں، اسے ڈرتا نہیں، اس کو جانتا نہیں. تو وہ جو آیت پاک ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں بھی علماء سے مراد معروف علماء نہیں مراد ہیں. وہ تو ہیں ہی جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح جانتے ہیں تو وہ تو ہیں ہی. باقی ہر وہ مومن جو اللہ کو صحیح پہچانتا ہے، اس کی تمام صفات کے ساتھ جانتا ہے، وہ سب اس آیت کریمہ میں ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی جو اللہ کو جانتے ہیں. جو اللہ کو جانتے ہی نہیں وہ کیا ڈریں گے؟ ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں،
تو کسی روڈ پر ہوتے ہیں تو بہت دور سے ایک طالب علم آ رہا ہے، اس کی نظر وہاں سے دور سے نظر پڑتی ہے، تو وہیں سے نظر پڑتے ہی اس کی چال بدل جاتی، اس کی چال میں احترام آ جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ پہلی گلی آئے گی، اس گلی میں گھس جائے گا طالب علم، اور اگر ایسی کوئی گلی نہیں آئے گی تو جو قریب آئے گا اس کی چال دھیمی پڑتی چلی جائے گی اور احترام بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر بالکل قریب آئے گا تو بہت احترام سے سلام کرے گا، وہ بھی نکل جائے گا، ہم یہ نکل جائے گا۔ اسی سڑک پر ایک دوسرا آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، سوڑ 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 کرتا آتا ہے، اور وہ ہمارے کندھے سے کندھے ملا کر جاتا ہے اور ہمارے منہ پر دھواں پھینکتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کیوں؟ یہ بھی تو انسان ہے، اور یہ جانتا ہمیں، اور یہ نہیں جانتا بیچارہ۔ تو جاننے والے کے اور نہ جاننے کا تو فرق پڑتا ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ دکان والے کون صاحب ہیں، کون کے کوئی سڑک پر تو بتیرے گدھے گھومتے ہیں، تو انہوں نے بھی ہمیں بھی ایک گدھا سمجھ لیا۔ اور یہ طالب علم پہچانتا ہے کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، ایسے ہیں، عالم ہیں، ایسے ویسے، تو مجھے جانے گا تو ہی تو میرا احترام کرے گا، اور مجھے جانے گا ہی تو کیا میرا احترام کرے گا۔ وہی مسئلہ یہاں ہے کہ اللہ سے ڈرے گا کون؟ اللہ سے وہ ڈرے گا جو اللہ کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے، اور جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں اور جانتا ہی نہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ تو خیر، میں تو یہ لفظ العلماء لفظ سمجھا رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنا یہ صرف مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں، مولوی اور چیز ہے، علماء اور چیز۔ یہ مولوی کیا لفظ ہے؟ یہ مولوی جو لفظ ہے یہ ہے مولا۔ یہ مولا اللہ کی صفت ہے، سمجھو اسے اچھی طرح سے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارے بہترین کارساز ہیں اور ہمارے بہترین مددگار ہیں۔ تو اللہ کی صفت ہے مولا۔ اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی ایسا لفظ جس کے آخر میں یا ہو، اس کی کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہوتی ہے تو یا کو نکال دیتے ہیں اور پھر واو یا لگاتے ہیں۔ جیسے دہلی، اس کے آخر میں یا ہے۔ اب جب کہنا ہوتا ہے دہلی والا، عربی میں کہنا ہوتا ہے دہلی والا، تو کہتے ہیں دہلویون، لام کے بعد واو نکالیں گے، اور وہ لام کے بعد جو یا تھی اسے نکال دیں گے، اور اس کی جگہ پر یہ واو لگائیں گے، اور پھر یہ دوسری یا جو لگائی یہ نسبت کیا ہے، دہلویون۔ یوں نہیں کہیں گے دہلیویون، دہلیویون نہیں کہیں گے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ تو اسی طرح سے مولا، اس کے آخر میں یا ہے، اور وہ یا پھر الف بنی ہے، یا اور الف کے قاعدے ایک ہی ہیں۔ اب جب اس کی طرف اس کی نسبت کرنی ہو مولا کی طرف تو کہیں گے مولا، اور لا کے بعد الف، وہ الف نکال دیے اور واو یا لگائی، کہا مولویون، مولویون یعنی اللہ والا۔ یہودیوں کے یہاں ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا تھا اور آج بھی استعمال ہوتا ہے، اسی مفہوم کے لیے یہودیوں کے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا تھا اور وہ آج بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر آیا ہے، وہ ہے ربیون، ربیون۔ اس طرح سے تو وہ بولتے نہیں، وہ بولتے ہیں ربائے، یہودی بولتے ہیں ربائے، ان کا جو بڑا مولوی ہوتا ہے وہ ربائے کہلاتا ہے۔ تو جو ربائی لفظ ہے یہ اصل ہے ربیون، اور اس کی جماعت تھی ربیون۔ یہ ربیون یہ رب کسے ماخوذ ہے، بنایا گیا یعنی اللہ والا۔ تو جیسا ان کے یہاں ربیون کا پھر ربیون بنا، ربیون تھا اصل میں اللہ والا، رب والا، ایسے یہ مولویون ہے، مولا والا یعنی اللہ والا۔ اور ایک دوسرا لفظ ہے مولانا، ایک تو ہے مولوی اور دوسرا لفظ ہے مولانا۔ یہ کیا لفظ ہے؟ یہ وہی مولا لفظ ہے، نعم المولا، اللہ کے لیے۔ اس پورے کی طرف نا ضمیر لگائی ہے، مولا نا، ہمارے بڑے، اس مولا کے معنی ہے بڑے۔
عربی زبان میں یہ لفظ جو مولا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. چھوٹے کو بھی مولا کہتے ہیں، بڑے کو بھی مولا کہتے ہیں. ایک باس اور اس کا غلام، تو باس اپنے غلام کو مولا کہے گا اور غلام اپنے باس کو مولا کہے گا. چھوٹے کو بھی مولا کہتے ہیں، بڑے کو بھی مولا کہتے ہیں. وہ جو مولا اللہ کی صفت ہے وہ نہیں، مولا جو اللہ کی صفت ہے وہ نہیں، بلکہ مولا یعنی بڑا، مولا یعنی چھوٹا. تو یہ جو دو معنی رکھنے والا لفظ ہے اس میں سے مولا جو جس کے معنی بڑا ہے، اس مولا میں کوئی لفظ حرف نکالے بغیر اس کے ساتھ نہ لگایا، مولانا ہمارے بڑے. اور چھوٹے کی مثال، چھوٹے کی مثال ایک حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگی لڑائی اور جنگ کی ٹریننگ ہو رہی، اور جیسے یہ کھیل ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں کھیل ہوتے ہیں تو اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، آمنے سامنے مقابلے ہوتے ہیں. تو جو جنگی مشقیں ہوں گی ان میں بھی اسی طرح سے دو ہوتے ہیں. تو ایک فوجی ٹریننگ میں دو صحابہ کی دو پارٹیاں ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. اور یہ پارٹی جب بنتی ہے تو شروع میں انتخاب ہوتا ہے، یہ ہماری فیلڈ کا اور دوسرا اس کو پکڑے گا، ایک یوں کر کے پارٹیاں بن جاتی ہیں. تو یہ پارٹیاں بنتے بنتے جھگڑا ہو گیا حضرت سلمان فارسی کدھر جائیں. یہ کہتے ہیں یہ ہماری طرف، وہ کہتے ہیں ہماری طرف. تو حضور کے پاس یہ فیصلہ ہے، حضور نے فرمایا سلمان و مولانا. وہاں مولانا لفظ استعمال ہے، سلمان و مولانا. حضور نے فرمایا کہ یہ تو ہماری پارٹی میں. اب اس کو آپ ہمارا چھوٹا ہے یوں کہہ لو، ہماری پارٹی کا ہے یوں کہہ لو، ہمارے فیلڈ کا ہے یوں کہہ لو، جو معنی کرنے کرو. مولانا حضور نے استعمال کیا حضرت سلمان کے لیے. حضرت حضور نے حضرت سلمان کے لیے مولانا استعمال کیا. بس اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے، چھوٹے کے لیے یا بڑے کے لیے یا برابر کے لیے مولانا استعمال کرتا ہے تو وہ ناجائز کیوں ہو گیا ہوتی ہے؟ حدیث شریف سے ثابت ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل کچھ سلفی ہیں وہ کہتے ہیں مولا اللہ ہی کی صفت ہے اور کسی کو مولانا کہنا حرام ہے. ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، قرآن و حدیث میں سے کچھ معلوم نہیں ہے. یہ پرانی مسئلہ ہے، بندر کو کہیں سے ادرک کی گری مل گئی. بندر کو کہیں سے ادرک کی گری یعنی ادرک کا ایک ٹکڑا، تو اس نے سڑک پر ایک چادر پھیلا کر کے وہ گری رکھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگے میں عطار ہوں. عطار جانتے ہو گجراتی میں اسے کہتے ہیں گاندھی، دوائیاں بیچنے والا، دوا فروش. عطار کہتے ہیں اردو میں دوا فروش کو، گجراتی میں کہتے ہیں گاندھی. تو ایک گری ملی تھی بندر کو، چادر سڑک پر پھیلا کر وہ گری رکھ کر بیٹھ گیا کہ میں عطار ہوں. ایک گری ملی کہ عطار بن گیا. ان سلفیوں کا یہی حال ہے، ایک دو حدیثیں کہیں سے یاد کر لی اور بس پورے دین کے عالم بن گئے اور فتوے دینے شروع کر دیے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ جائز اور یہ ناجائز ہے. دین کا جاننا کوئی آسان نہیں ہے، پوری زندگیاں اس کے پیچھے گزر جاتی ہیں تو ذرا سا حصہ سمجھ میں آتا ہے. پورا دین تو کہاں کوئی دعویٰ کر سکتا میں جانتا ہوں. اور پھر وہ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ہے، دیکھو قرآن میں ہے اللہ کی صفت نعم المولا. اب جب اللہ کی صفت مولا ہے تو کسی دوسرے انسان کو مولانا کیسے کہیں گے؟ حرام ہے. بھائی اتنا ہی جانتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں جو مولانا کہا جاتا ہے یہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے. خود حضور نے حضرت سلمان کو مولانا کہا ہے، لہذا کسی چھوٹے کو بھی مولانا کہہ سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ہوا مولانا، یہ ہمارا نوکر ہے. اس معنی میں مولانا استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارا نوکر ہے. یعنی پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہ غلام ہیں. اس زمانے جو غلام رہتا تھا وہاں تک اس کو مولا نہیں کہتے تھے، وہاں تک تو اسے عبد کہتے تھے. اور جب اس غلام کو آزاد کر دیں تو آزاد کرنے کے بعد یہ مولا ہو جاتا تھا. تو کہہ سکتے ہیں کہ کون ہے یہ من ہاذا، تو ہوا مولانا، یہ ہمارا آزاد کیا ہوا.
اسی طریقے سے جو آقا ہے باس، وہ تو غلام چاہے غلام ہو یا آزاد ہو چکا ہو، اس کا باس جو ہے وہ تو اس کا مولا ہے ہی، دونوں صورتوں میں مولا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ من ماں کا تیرے ساتھ یہ کون ہے، وہ کہے ہوا مولانا۔ غرض یہ کہ عربی میں عام استعمال ہے، چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے، اور یہ دوسرا لفظ ہے۔ اور یہ جو مولوی میں جو ہے وہ اللہ کے لیے صفت مولا ہے، اس میں واو یا لگایا ہے، مولوی یعنی اللہ والا، اور مولانا یعنی ہمارا بڑا۔ ان دو میں سے ڈگری اونچی کس کی؟ مولوی کی ڈگری اونچی، مولانا نیچے ہے۔ مولانا ہمارا بڑا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والا ہونا آسان نہیں۔ مولوی کے معنی اللہ والا ہونا آسان نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس کا الٹا چل رہا ہے۔ مولوی یعنی چھوٹا مولوی، اور مولانا یعنی بڑا مولوی، ہاتھی جتنا بڑا مولوی۔ اب دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ باقی لفظوں کی جو بناوٹ ہے، اس بناوٹ کے اعتبار سے یہ نہیں۔ میرے ایک استاد تھے حضرت مولانا سید حسن رحمت اللہ علیہ، جب میں مشکات پڑھتا تھا تب ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے بہت درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کو خط لکھا سلوک کے سلسلے میں، اپنی تربیت اصلاح کے سلسلے میں۔ تو حضرت کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ مولوی سید حسن سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آگے مضمون تھا۔ جس دن وہ خط آیا ہے اتنے خوش کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ وہ خط لے کر درسگاہ میں آئے اور ہم کو دکھایا کہ دیکھو حضرت تھانوی نے مجھے مولوی لکھا ہے، سب طالب علموں کو دکھایا، اور اتنی خوشی اس دن ان کو کہ حضرت تھانوی نے مجھے مولوی لکھا ہے۔ تو بہت بڑی سند ہو گئی کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ والا ہے، یہ کوئی معمولی سند نہیں، ہم سب کو دکھایا۔ تو خیر پتہ نہیں بات کہاں چلی گئی۔ میں تو اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جو علماء لفظ ہے وہ عالم کی جمع، اور عالم کو نہیں جاننے والا، دین کا جاننے والا، دین کا نہیں اللہ کا جاننے والا۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے اس میں عالم اور متعلم ہے، یہاں عالم کے معنی دین سیکھنے والا، اور عالم کے معنی دین جاننے والا، اور متعلم کے معنی دین سیکھنے والا۔ تو جو دین سیکھ رہا ہے، جو دین جانتا ہے، جو چیز ہے دنیا کی اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتی ہے، جیسے یہ مسجد ہے، یہ اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ ہمارے گھر میں مصلی ہے، یہ مصلی اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والا ہے، اور مصلی کیا کام کے لیے؟ اور خود اللہ کا ذکر، ان کا سب کا ایکسیپشن کیا اور فرمایا کہ اس کے علاوہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب ملعون۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ساری ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ آدمی کو دنیا کی ہر چیز سے، ہر تنکے سے، ہر پتے سے، ہر ذرے سے، ہر قطرے سے اللہ یاد آنا چاہیے۔ کیا یہ کہتا ہے کہ ہر ورقیست دفترے از معرفت کردگار، ہر ورقیست درختوں کے پتوں میں سے ہر پتا اللہ کے پہچاننے کے لیے ایک پوری انسائکلوپیڈیا ہے، ایک پورا دفتر ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ ایک پتے میں اللہ کی پہچان کے اتنے دلائل ہیں جتنے ایک انسائکلوپیڈیا میں ہو سکتے ہیں، اتنے دلائل ایک پتے میں۔ مگر ہمیں نظر بھی تو آئے، یہ رکھی الماری میں رکھا انسائکلوپیڈیا، میری آنکھیں ہی نہیں، اندھا ہوں، کیا پڑھوں گا میں اس میں سے؟ کہ اس میں بہت دلائل ہیں، ہوں گے مجھے تو نظر نہیں آتے، میں تو اندھا ہوں۔ تو اگر انسان اندھا بن جائے اور اسے وہ دلائل جو ہر ورق کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیے ہیں، بھر دیے ہیں، رکھ دیے ہیں، وہ دلائل اسے نظر نہ آئے تو کسی کا کیا قصور؟ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی ہے اور اسی لیے بنائی ہے کہ بندہ اس چیز کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے اور اللہ تک پہنچے۔
اموال ہیں، اولاد ہیں، وہ بھی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے، اولاد کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے، دولتوں اور مال کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے، اور دونوں میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کی تعمیل کرے تو یہ اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور اگر نہیں اس کے ساتھ نہیں پہچانتا، اللہ کے کام کے لیے، کاز کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر وہ دنیا ہے جو ملعون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو تم کچھ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے روزی کے طور پر، جو ہم نے تمہیں دیا ہے روزی کے طور پر۔ آنرشپ نہیں ہے، آنرشپ نہیں ہے، روزی کے طور پر دیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے روزی کے طور پر دیا ہے۔ روزی جانتے ہو، یہ عربی کا لفظ ہے، اور ہم یہ لفظ اتنا استعمال کرتے ہیں کہ معنی ہی نہیں سمجھتے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے روزی اور رزق، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تنخواہ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے تنخواہ۔ یہ تنخواہ دو لفظ ہیں، تن یعنی باڈی اور خواہ معنی ڈیمانڈ، چاہنا۔ تنخواہ جسم کا چاہنا، جو جسم چاہتا ہے۔ اسی لیے عربی میں تنخواہ جو ہوتی ہیں، جو آدمیوں کی، قاضی کی تنخواہ، فلاں کی تنخواہ، فلاں کی تنخواہ، یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، رزق القاضی، رزق الجندی، فوج کی تنخواہ، قاضی کی تنخواہ۔ تو اس لفظ کے معنی ہے، رزق کے معنی ہے بدن چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک نوکر ہے، چلو نوکر تو کچھ کام کرتا ہے، حکومت مجرموں کو جیل میں بند کرتی، کر دیا جیل میں بند، دوپہر اور شام کو کھانا حکومت دیتی۔ ہمارے یہاں نوکر ہوتا ہے تو ہم اس کو دوپہر شام کو کھانا دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے یہاں نوکر ہمارا کام کر رہا، دوپہر شام کا کھانا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بھوکا مر جائے گا، تو 24 گھنٹے بھوکا مر جائے گا۔ حکومت نے مجرموں کو جیل میں بند کر رکھا ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ دیا جائے، پانی بھی نہ دیا جائے تاکہ جلدی مر جائیں۔ نہیں، مارنا مقصد نہیں، مارنا ہوتا تو گولی مارتے، تلوار سے قتل کر دیتے۔ جیل کی سزا دینے کا مطلب ہے کہ مارنا مقصد نہیں ہے۔ جب مارنا مقصد نہیں تب کھانا نہیں دو گے، پانی نہیں دو گے تو مر جائے گا۔ اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن جیل میں جن قیدیوں کو بھرا ہے ان کی صبح شام کھانا دیتے، صحیح طریقے پر کھانا دے، ٹھانٹ کا نہ ہو، لیکن گزارا کرنے کے بقدر کھانا دے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اللہ نے بھی بندے پیدا کیے۔ بندے دو طرح کے ہیں، ایک بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مجرم بندے ہیں۔ کھانا دونوں کو دینا ہے، کھانا دونوں کو دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں یہ تو اس نوکر کی طرح ہیں جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، ہم خوشی خوشی ان کو کھانا کھلائیں گے، ہمارا کام کر رہا ہے، ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، کون کھلائے گا؟ تو اللہ کے مومن بندے جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، ان کو تو رزق پہنچائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں، اللہ نہیں کھلائیں گے، کون کھلائے گا؟ اور ایک وہ ہیں جو حکومت کا قانون مانتے ہی نہیں، مجرم ہیں، حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈالا، اللہ کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، اللہ کے مجرم ہیں۔ جن مجرموں کو بھی کھانا اللہ کھلاتے ہیں، اس دنیا میں کوئی کھانا کے بغیر نہیں ہے، تو سب کو رزق پہنچاتے ہیں، اللہ ہر مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنی رینگنے چلنے والی چیزیں ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ غرض یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یہ رزق ہے، پہلے یہ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ آنرشپ نہیں ہے، ہمیں مالک نہیں بنایا، ہمیں روزی دی۔ کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے یا نوکر ایسا ہوتا ہے یا قیدی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ہی کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے جس سے اس کا پیٹ مشکل سے بھر جائے، اور کسی کے سامنے مہمان آیا ہمارے یہاں، روٹیوں کی تھپی رکھی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں 2 کھائے گا،
لیکن اگر 2 ہی رکھیں یہ مہمان کی توہین ہے. 8-10 روٹیاں رکھتے ہیں, سالن رکھتے ہیں, 2 کھائے گا, باقی پڑی رہیں گے, گھر میں چلی جائیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو رزق یکساں نہیں دیے. کسی کو اتنا دیا ہے کہ اس کا آدھا پیٹ بھرے. کیا حکمتیں ہیں ان کی حکمتیں. کسی کو اتنا دیا ہے کہ مشکل سے پیٹ بھرے, کسی کو اتنا دیا ہے کہ خوب اچھی طرح سے پیٹ بھرے, اور کسی کے سامنے اتنی تھپی روٹیوں کی رکھ دی ہے کہ کھا. اب وہ سمجھتا ہے کہ ساری روٹیاں میری ہیں, 2 تو کھائی, بقیہ ٹھیلے میں رکھی. کہاں تیرے باپ کی لے جا رہا, لے نہیں جا سکتا. یہ تھپی میرے سامنے رکھی ہے تو اس لیے تھوڑی رکھی, تو ٹھیلے میں رکھ کے لے جائے. بھائی جتنی کھانی ہو کھائی, یہ تو تیرا ریسپیکٹ ہے کتنی رکھی ہے. ایک قصہ سناؤ. ہمارے یہاں دیوبند میں ایک بڑے آدمی تھے, حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے نواسے تھے. دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے, چھوٹے مدرس تھے, بعد میں نائب محتمی بھی بن گئے تھے, اور دیوبند کے چیئرمین رہے جب تک وہ زندہ رہے. 30 سال مسلسل وہی چیئرمین رہے, اور ہندو مسلمان سب ان کی ذات پر متفق تھے. ان کے بعد جھگڑے کھڑے ہوئے چیئرمین کے, بڑے ہندو مسلمانوں میں رستہ کیسی رہتی ہے. ان کی زندگی تک کوئی جھگڑے, وہی چیئرمین تھے, تمام ہندو مسلمانوں پر متفق تھے. اور آج کل ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ممبری کے لیے, پارلیمنٹ کی ممبری ہو, اسمبلی کی ممبری ہو, یہ ہو وہ ہو, نیتا بننے کے لیے پیسہ بہت چاہیے. جب تک پیسوں کی تھپی نہ ہو الیکشن لڑنا مشکل ہے. ایسا سمجھا جاتا ہے. آج یہ غلط ہے, یہ دنیا کا غلط دستور بن گیا ہے, اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے. وہ دیوبند میں میرے خیال سے سب سے زیادہ غریب تھے. حضرت مولانا کا نام تھا حضرت مولانا محمد عثمان صاحب, اور ان کے بیٹھک میں ایسے کچا فرش تھا, یہ 4 پائی پڑی رہتی تھی, حقہ پیتے رہتے تھے, اور 2-3 کرسیاں ٹوٹی پھوٹی تھی, جو بڑے سے بڑا آتا تھا اسی پر بیٹھتا تھا. مگر سارا شہر ان کی شخصیت کو مانتا تھا, ان کے اوپر متفق. ایک دن ایسا, اچھا ان کے یہاں حاضری ضلع کا کلیکٹر بھی حاضری دیتا تھا, خود کسی سے ملنے نہیں جاتے تھے. ضلع کا کلیکٹر بھی ان کے پاس آتا تھا, اور ہر ایک کو کھڑی کھڑی سناتے تھے. اور زبان کے بہت بھونڈے تھے, بولنے میں بہت بھونڈی زبان بولتے تھے. دیوبند کی جو جاہلوں کی زبان ہے وہ دیوبند کی بھونڈی زبان بولتے تھے. ایک مرتبہ میرے ساتھ سفر میں تھے, گاڑی میں ہم سب کار میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی تھے, ان کی بیٹی بھی تھی, ان کے نواسے بھی تھے, میں بھی تھا, اور لوگ بھی تھے. تو ان کے نواسے نے کوئی شرارت کی, کہ خنزیر کی اولاد کیا کر رہا ہے, خنزیر کی اولاد. تو میں نے مولانا سے کہا, مولانا آپ نے کس کو گالی دی, اپنے آپ کو دی یا اس بچے کو دی, کیونکہ تو آپ کا نواسا ہے, تو خنزیر تو آپ ہو. تو ان کے بولنے کا بھونڈا انداز تھا, اور اسی انداز سے وہ ہر ایک کے ساتھ اسی انداز سے گفتگو کرتے تھے. یعنی کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو ذرا اس کے ساتھ سلیقے کی گفتگو نہیں, اسی زبان لہجے میں گفتگو کرتے تھے. اچھا, پھر دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ جیسا یہ بھونڈا بولتے تھے دوسروں کو, اگر دوسرا انہیں بھونڈا بولے ذرا برا نہیں مانتے تھے. اگر دوسرا ان کے ساتھ بھونڈا بولے تو بالکل برا نہیں مانتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں سخت بولتا ہوں تو سخت سنتا بھی ہوں. وہ کہتے تھے میں سخت بولتا ہوں تو سخت سنتا بھی ہوں. ایک مرتبہ انہوں نے کلیکٹر کی دعوت کی, کلیکٹر دورے پر شہر میں آیا ہوا تو انہوں نے دعوت کی. اس دعوت میں شریک تھا. آدمی بڑا آدمی, ضلع کا مجسٹریٹ ہے, تو اس کے لیے انہوں نے اہتمام کیا, اور اچھا خاصا دسترخوان, طرح طرح کی مٹھائی ہے, نمکین ہے, فروٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت سارا. اس کے ساتھ اور بھی سرکاری آدمی ہوتے ہیں. دسترخوان پر بیٹھے تو قاعدہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر مہمان میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو کلیکٹر نے شکریہ کے طور پر کہا کہ مولانا آپ نے تو ہمارے لیے بہت تکلف کر دیا, بہت ساری چیزیں آپ نے تیار کر دی. وہ دسترخوان کی تعریف کی. تو آپ کیا کہتے ہیں, سن دے کلیکٹر, سن دے کلیکٹر, میں جانتا ہوں کہ تو سب یہ نہیں کھا سکتا, مگر یہ سب میں نے اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ تو دیکھے
کہ دیکھ بے بھینس، تیرے لیے میں نے اتنا تیار کیا. تو میرے بھائیوں، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دسترخوان دے رکھا ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بھینس بن کے سارا چٹ کر جاؤں. وہ تیرے جتنا حصے قسمت کا اتنا ہی تیرا ہے، باقی تو تیرے پاس تیرے رسپیکٹ میں رکھا ہے. تیرے سامنے روٹیوں کی تھپی رکھی، اس نے سے تجھے اتنا ہی لینے کا حق ہے جتنا تیرا تجھے کھانا ہے. تھیلے میں رکھ کے لے نہیں سکتا. قرآن کریم میں قارون کا قصہ ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتیں دی تھی کہ دولت کو تو کیا حساب بتائیں. اس خزانوں کی جو چابیاں تھی، وہ چابیاں ایک مضبوط پارٹی نہیں اٹھا سکتی تھی. بڑی مشکل سے وہ پوری کئی آدمیوں کی پارٹی مشکل سے ان چابیوں کو اٹھاتی تھی ان خزانوں کے. تو خزانے کتنے ہوں گے. اس قارون سے اللہ کے نیک بندوں نے جو جملہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا. جیسا اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. احسن کما احسن اللہ الیک ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے تیرا جو حصہ ہے وہ مت بھول. اس آیت کریمہ سے کیا ملا؟ اس آیت کریمہ سے ملا کہ ہماری ضرورت، یہ تو فرسٹ نیڈ ہے، وہ تو سب سے پہلے، لہذا اس کو لینے کے بعد جو بچا ہے، وہ بچا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے دسترخوان پر اللہ نے رکھا ہے. اور اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ اس میں دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس لیے وہ آپ کے دسترخوان پر رکھا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مجھے مالک بنا دیا ہے اور اس نے آپ نے وہ ساری روٹیاں اٹھا کر کے آپ نے بینک میں داخل کر دی اور بینک بیلنس بنا لیے. یہ تو بینک بیلنس نہیں بنانے کے لیے دیا گیا. تو اس آیت کریمہ میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اہل علم نے سمجھایا تھا کہ دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تجھے دیا ہے. تیرا جتنا حصہ ہے وہ تو لے، باقی تجھے دوسرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دیا ہے. قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں ایک عجیب مضمون آیا ہے، اور کافروں نے مومنوں سے ایک بات کہی تھی اعتراض کے طور پر. وہ اعتراض تو بہت بڑا اعتراض ہے، اللہ میں نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ وہ بات جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، پاگل جیسی بات ہے. اس پاگل پنے کی بات کا کیا جواب دیں؟ اس کو انسان خود سوچے گا تو جواب ملے گا، اور اگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو 100 جواب دو، کوئی حاصل نہیں ہو. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو شاء الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فرمایا کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو غریبوں پر. اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم اللہ، اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو. جب یہ کہا گیا لوگوں سے یہ کہا گیا تو اللہ کا جو حکم ریجیکٹ کر دینے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں کافر، انہوں نے مومنین سے جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں ان سے کیا کہا؟ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتے تو اللہ خود ہی ڈائریکٹ کھلا سکتے تھے؟ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں.
मालदारों ने उन काफिरों ने उन मोमिनों से कहा کہ یہ جو دنیا میں غریب ہیں ان کو اللہ غریب رکھنا چاہتے ہیں، اب ان پر خرچ کرنا اور ان کو کھانا دینا یہ تو اللہ کے منشے کے خلاف ہے۔ اگر اللہ ان کو بھوکا مارنا نہیں چاہتے تو اللہ کے خزانہ میں کچھ کمی ہے؟ ہمیں دیا ہے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال آج بھی بہت سے بے وقوفوں کے ذہن میں آتا ہے۔ قرآن نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے جو یہ بات کہی ان سے قرآن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات کوئی جواب دینے کے قابل ہے؟ یہ تو دنیا میں تم غور کرو، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ آسمان میں نظر ڈالو، سب تارے برابر نہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی کو کم روشنی کسی کو زیادہ روشنی، اور سورج میں سب سے زیادہ روشنی۔ تو اللہ چاہتے تو ہر تارے کو سورج بنا دیتے، ان کے یہاں کچھ روشنی کی کمی ہے۔ پھر سورج ایک ہی کیوں بنایا اور باقیوں کو چھوٹے چھوٹے، پھر چھوٹوں میں بھی درجے۔ درختوں میں جنگل میں نظر ڈالو، کوئی درخت وہ کھڑا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا، کوئی اتنا ہے، کوئی بیل جو گھومی ہوئی۔ یہ جو بیل یوں گھومی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا درخت نہیں بنا سکتے تھے؟ اللہ سب کچھ بنا سکتے۔ ان کی قدرت میں کیا کمی ہے؟ مگر ان کی کوئی حکمت بھی تو ہے۔ اپنے ہاتھ پر نظر ڈالو، دیکھو یہ انگلیاں ہیں، یہ یہاں رہ گئی، یہ دونوں یہاں رہ گئی، یہ یہاں نکل گئی۔ یہ اللہ نے پانچوں برابر کرتے، جیسے ڈینٹسٹ آرٹیفیشیل دانت بناتا ہے۔ تو اللہ نے پانچوں برابر کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ گوشت کم رہ گیا تھا جو اس کو کم دیا، اور اس کو کچھ کم دیا، اس کو کچھ کم دیا، سب کو دے کر برابر برابر اکوالٹی۔ پاگل پن یہ سوچنا۔ ایک لطیفہ سناؤ۔ ہندوستان کا ایک آدمی تھا، نام نہیں لے رہا میں، وہ ایسا ہی تھا، بڑا آدمی تھا گمراہ۔ اس نے ایک اپنے منتھلی رسالہ تھا، اس منتھلی رسالے میں لکھا کہ سورہ رحمان میں جو فبأي آلاء ربكما تكذبان بار بار آ رہا ہے، یہ بے ضرورت کلام ہے۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آیا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اس نے ایک گمراہ آدمی تھا، میں نام نہیں لے رہا، بڑا آدمی تھا، فوراً آپ پہچان جائیں گے، میں نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ آخر میں آ جاتا فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بار بار رٹ تکرار ہے، بیکار ہے۔ پشاور میں ایک آدمی نے اس کا رسالہ پڑھا، ایک پٹھان نے، وہاں سے وہ چلا اس کا جواب دینے کے لیے۔ پٹھان تو پٹھان ہوتا ہی۔ اتفاق سے جب ہندوستان میں آیا تو جس ٹرین میں وہ سفر کر رہا تھا اس میں وہ صاحب بھی اسی بینچ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور بڑی داڑھی تھی ان کی، اور بڑا وجیح اور بڑی داڑھی شاندار جیسے۔ اتفاق بائی چانس، تو جیسے دو مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھتے ہیں، تو پوچھا بھائی تم کہاں کے؟ ہم پشاور کا ہے۔ تو ان کا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم فلاں جگہ جا رہا ہے، نام بھی وہ جگہ بھی نام بھی نہیں لے رہا ورنہ آپ لوگ پہچان جائیں گے کہ ہم فلاں جگہ جا رہا ہے۔ تو وہ جو فلاں جگہ تھی وہ انہی صاحب کا گاؤں تھا، وطن تھا۔ تو اب ان کے کان کھڑے ہوئے، کہنے لگے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے وہاں ایک فلاں نام کا آدمی ہے، وہ یہی کہ وہاں ایک فلاں نام کا آدمی ہے، اس نے قرآن پر ایک اعتراض کیا ہے، ہم اس کا جواب دے گا۔ اب تو وہ یہی صاحب تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اعتراض کیا ہے؟ کہا اس نے یہ لکھا ہے کہ سورہ رحمان میں جو 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے، یہ تکرار محض ہے، فصاحت کلام کے خلاف ہے، لہذا اللہ کا کلام فصیح نہیں رہا۔ یہ تو لکھا تھا اس نے۔ تو اس نے کہا آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آخر اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس نے جیب سے اتنا ہاتھ بھر کا چاقو نکالا اور کٹ 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 کھولا اور کہا ہم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا، اور کہے گا ایک آنکھ سے کام چل رہا ہے، یہ بیکار ہے۔ اتنا لے گیا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کے چاقو لے اس کی آنکھ پر لے گا، ہم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا اور کہے گا کہ یہ بیکار ہے، ایک سے کام چل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ
کہتے ہیں کہ اگلا جو اسٹیشن آیا تو وہ صاحب اتر کر غائب، گئے ہی نہیں اس جگہ، اپنے گھر گئے ہی نہیں، اور اس وقت تک وہ نہیں گئے جب تک وہ خان صاحب اس گاؤں سے پھر واپس نہیں ریٹرن نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے کہ 2 کان کیوں دیے ہیں، 2 ناک کیوں دیے ہیں، 2 آنکھیں کیوں دی ہیں، اور 2 گردے کیوں دیے ہیں، اور منہ ایک کیوں دیا ہے۔ ان کی حکمت ہے، وہ جانے تم کہاں کہاں حکمت ہے ان کی ڈھونڈتے پھرو گے۔ ان کے ہر کام میں حکمت ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہ حکمت سے خالی ہو۔ وہ چاہتے ساری کائنات کو قارون بنا دیتے، ساری کائنات کو قارون بنا دیتے، قارون جتنے خزانے ساری کائنات کو دے دیتے۔ انہوں نے جو ڈیوائڈیشن کیا ہے، تقسیم کی ہے انسانوں میں دولت کی، ان کی کوئی حکمتیں ہیں۔ اب یہ آدمی کہے کہ اللہ میاں کے یہاں کچھ پتوں کی کمی تھی، یہ پودا چھوٹا کیوں ہے، تار جیسا کیوں نہیں ہے، یہ اللہ میاں کے روشنی کی کچھ کمی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے تارے کیوں ہیں، سب سورج جیسے کیوں نہیں ہیں، اللہ میاں کے گوشت کی کوئی کمی تھی، یہ 5 انگلیاں برابر کیوں نہیں ہیں، اللہ میاں نے 2 آنکھیں کیوں دی ہیں، 1 کیوں نہیں دی، 3 کیوں نہیں دی، 5 کیوں نہیں دی، 7 کیوں نہیں دی۔ پاگل پن کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ آدمی خود سمجھنا چاہے تو ہر 4 طرف جواب پھیلے پڑے، آدمی سمجھنا چاہے تو ہر 4 طرف جواب پھیلے پڑے، اور نہ سمجھنا چاہے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض نقل کر کے جواب نہیں دیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز میں سے، اس مال میں سے خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں روزی دیا ہے، تو کافر مومنین سے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ خود کھلاتے ان کو؟ تم سری گمراہی میں ہو، تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں، ہمیں غریبوں کو کھلانا چاہیے، تم سری گمراہی میں ہو۔ اللہ انہیں بھوکے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیفوں میں رکھنا، تعجب کے طور پر کہ دیکھو کیسی پاگل پن کی باتیں کرنے والے کرتے ہیں۔ تو خیر میرے بھائیوں، میں یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو وہ سارا اسے مالک نہیں بنایا، وہ اسے روزی دی ہے۔ مہمان کے سامنے تھپکی لگی ہوئی، کھا رہا ہے، بلی آئی میاؤں میاؤں کرتی، میزبان نے مہمان سے کہا بھائی صاحب ذرا ایک ٹکڑا اس بلی کو بھی ڈال دو۔ نہیں ڈالتا، میری ہے روٹی۔ تیری روٹی کہاں سے ہوگی؟ روٹی بھی میزبان کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک ٹکڑا بلی کو ڈالو، کہ نہیں روٹی میری ہے، تیری کہاں سے ہوگی؟ اللہ نے ہمیں دیا اور اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو سارا نہیں، پوری تھپکی تو تم رکھو مگر اس میں سے ایک ٹکڑا غریبوں کو بھی پوچھتا ہو۔ تو اب کہتا ہے کہ میں کیوں غریبوں کو دوں؟ اللہ نے خود نہیں دے سکتے غریبوں کو۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اس طرح سے وہ ڈائریکٹ دیتے، ڈیوائڈیشن کرتے، کس طرح سے کرتے ہیں، وہ ان کی حکمتیں ہیں کہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں ہم نے تمہیں اپنا ڈپیوٹی بنایا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مستخلف ڈپیوٹی، کہ جس مال میں ہم نے تم کو اپنا ڈپیوٹی بنایا اس میں سے خرچ کرو، اور سارا نہیں کچھ۔ تو یہاں بھی یہی مضمون ہے، وانفقوا مما رزقکم اللہ، اور خرچ کرو تم کچھ اس مال میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، جو ہم نے تم کو رزق دی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم میں سے ہر ایک کے سامنے موت آ کے کھڑی ہو جائے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آ گئی، السلام علیکم، کون صاحب ہو؟ میں تیری موت ہوں۔ اب سب ہوش حواس باختہ سب اڑ گئے۔ وہ ایک صاحب لکڑی کا گٹھڑ اٹھا کر جا رہے تھے نا، نوکر تھے، لکڑی کا گٹھڑ بہت بھاری تھا، نوکر تھا کیا کرتا، ایک جگہ پر بہت بوجھ لگاتا ہے، زور سے پھینکا نیچے، اور کہنے لگے، جھنلا کر کہنے لگے اس نوکری سے تو موت ہی آ گئی تو ہوتی تو اچھا تھا، موت ہی آ گئی ہوتی تو اچھا۔ فوراً ایک صاحب نمودار ہوئے، السلام علیکم، کیوں بلایا مجھے؟
ان کا آپ کون ہیں؟ چلیں میں موت ہوں. چلنے لگو اس لیے آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ گٹھن میرے سر میں اٹھا دیجیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ موت جس سے آدمی اتنا بھاگتا ہے ڈرتا ہے پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے. یہ موت ایک دن آ کر کھڑی رہنے والی اور جس دن وہ آ کر کھڑی ہو گئی ٹلنے والی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس یہ موت آنے والی ہے, حاضر ہونے والی ہے. یہ موت تم میں سے ہر ایک کے پاس حاضر ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. جب موت آ کر کھڑی ہو جائے گی پھر فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پس وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار کیوں نہ مہلت دے دیا آپ نے مجھے تھوڑی سی, بس میں خیرات کروں اور بڑا نیک بن جاؤں. یعنی جب یہ موت آ کر کھڑی ہوگی تب وہ تمنائیں کرے گا, آرزویں کرے گا, خدایا 1 گھنٹہ مجھے دے دیجیے, میں اپنی سب دولتیں اللہ تیرے راستے میں خرچ کر کے بڑا نیک بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا. ہر شخص یہ چاہے گا جب موت آ کر کھڑی ہوگی. مگر جب وہ آ کر کھڑی ہوئی اب کوئی تاخیر نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور ہرگز نہیں مؤخر کریں گے اللہ تعالیٰ کسی نفس کی مقررہ مدت کو جب وہ اس کے پاس آ پہنچے. موت کا وقت آ گیا اب ٹلتا نہیں. اور اب تک موت کے حاضر ہونے سے پہلے پہلے تک جو تم نے کیا ہے اللہ کو وہ خوب معلوم ہے. واللہ خبیر بما تعملون. غرض یہ موت آ کر کھڑی ہو گئی, اب تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملنے کی, ایک لمحے کا چانس نہیں ملنے کا. اس سے پہلے پہلے تمہارے ہاتھ میں چانس ہے, لہذا اس سے پہلے پہلے کر لو خرچ, اس کے بعد نہیں ملنے کا. سورت پوری ہوئی. اس سورت میں سے علماء نے مفسرین کرام نے ایک بڑا عجیب نقطہ نکالا ہے. یہ قرآن کریم کی 63ویں سورت ہے, 63rd 63ویں سورت ہے جس پر یہ آیت آ کر مضمون ختم ہوا ہے. اور حامل قرآن سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی 63 سال پر جا کر آف ہو. گویا اس صورت میں اشارہ ہے حضور کے لیے. یہ نقطہ جس میں سے نکالا مفسرین نے, گویا اس صورت میں اشارہ ہے, اور یہ اشارہ حضور نے سمجھ لیا تھا. اور اپنی وفات والے سال حضور نے کئی جگہوں پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ اب آئندہ سال میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکوں گا. جس سال حج فرمایا ہے, زندگی کا آخری سال حج فرمایا ہے, حضور نے کئی جگہوں پر یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی حج کے سارے مسئلے اچھی طرح سے سیکھ لو, مجھے اندیشہ ہے کہ میں آئندہ سال آپ لوگوں کو نہ دیکھ سکوں. یہ اشارہ ہے کائنات میں سرکار مدینہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے. کوئی نہیں. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر مقام ہے تو آقائے مدنی کا ہے, لیکن ان کے بھی جو لمحات طے ہیں ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور خود حضور بھی اس ضابطے سے الگ نہیں ہے. جو مقررہ ٹائم ہے اس مقررہ ٹائم پر ختم ہونا ہے. یہ نقطہ نکالا کہ اتنی بڑی شخصیت جو کائنات کا خلاصہ ہے, جس پر کائنات کا مدار ہے, جس کی وجہ سے پوری کائنات پیدا کی گئی, وہ بھی اللہ کے ضابطوں میں جکڑی ہوئی, ان ضابطوں سے وہ بھی باہر نہیں. اور اس طرح سے بھی صورت پر یہ مضمون آ کر کے اشارہ کیا کہ ہمارے یہاں محبوب کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے. بہرحال میرے بھائیوں, یہ وقت آنا ہے ہم میں سے سب کے لیے. قرآن کریم میں آیت الکرسی ہے, اس آیت الکرسی سے اوپر ایک آیت ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ
والکافرون هم الظالمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو تم اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی. انفقوا مما رزقناکم، اس دن کے آنے سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم، جس دن میں کوئی بزنس کوئی سودا نہیں چلے گا، کوئی دوست داری، کھلا دوست داری نہیں چلے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی. تو سفارشیں تو چلیں گی، وہ چلیں گی اللہ کی اجازت سے. اگلی آیت الکرسی میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کے جو سفارشیں ہوں گی وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہوں گی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں چلے گی. والکافرون هم الظالمون، اور جو اللہ کا حکم کا انکار کرنے والے ہیں وہی اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے والے ہیں. ظالم اسی کو کہتے ہیں جو اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی مارے. فرمایا جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں وہی اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے والے ہیں. اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے کا، غریبوں کا کچھ نہیں بگڑنے کا، غریبوں کا کچھ نہیں بگڑنے کا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے کا، اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑنے کا. تم اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہو. نقصان خرچ نہیں کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا، اللہ کا یا غریبوں کا یا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ایسے ہی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہی ہوتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا صاحب کو قرآن پہ یاد ہے نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے حفظ کیا ہے بڑی عمر میں. جب دورے سے میں فارغ ہو گیا اور فارغ ہو کر میں دارالفتہ میں داخلہ لیا تو دارالفتہ میں پڑھتا بھی تھا اور حفظ بھی کیا تھا اور 7 مہینے میں حفظ کیا ہے. دارالفتہ کے تعلیم کے ساتھ دارالفتہ میں پڑھتا بھی رہتا تھا اور حفظ بھی کرتا تھا اور 7 مہینے میں کیا ہے. تو بڑی عمر کا جو حفظ ہوتا ہے اور جو اتنا جلدی حفظ کیا جائے وہ جمتا نہیں ہے. اور بچپن کا تو پتھر میں لکیر بنتا ہے. تو میرا بڑی عمر کا کیا ہوا ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے. یہ کسی کے ذہن میں بات آیا تو میں نے جواب دیا اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرو. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری قدس سرہ، وہ بھی 2-3 حافظ بٹھاتے تھے تقریر جب کرتے تھے کہ میں آیت غلط پڑھوں تو مجھے لقمہ دو، اور آیت یاد نہ تو پوچھتے تھے. وہ کیوں؟ میں نے تو 21 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے، انہوں نے 50 سال کے بعد حفظ شروع کیا تھا، اور اسی ساری دنیا میں تبلیغ کی چلت پھرت کے ساتھ انہوں نے حفظ کیا، اور تراویح میں گھر میں تراویح میں سناتے بھی تھے. تو اب اتنی 50 سال کے بعد جو حفظ شروع کیا جائے وہ جمتا نہیں، وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا، حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں ہے کہ راہ خدا میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو گے. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، راہ خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کا کوئی کاج نہیں رکے گا، اللہ کا کوئی کام ٹھپ نہیں ہوگا، وہ سب کام ہوتے رہیں گے، نقصان تمہارا ہی ہوگا. قرآن کریم میں اس آیت میں ہے جو میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی اور پوری میں مضمون بیان نہیں کر سکا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے یہ حکم نہیں دیتے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب دے دو اللہ کے راستے میں، اپنے لیے بھی کچھ نہ بچاؤ، یہ حکم نہیں دیتے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتے.
یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. فرمایا اگر اللہ ایسا حکم دے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دو اللہ کے راستے میں، کھانے کے لیے روٹی کے وقت بھی مت رکھو. اگر تم سے اللہ تعالیٰ تمہارا سارا مال مانگنے لگے اور سمیٹ کر مانگ لے، جھاڑو لگا کر سب دے دو، وہی فیحفکم، تو تم نہیں دو گے اور تمہارے دلوں میں جو کینے ہیں وہ نکل آئیں گے. فرمایا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم یہی تو ہو، تمہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، تم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تھوڑا سا. فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض وہ ہیں جو اس حکم پر عمل کرنے میں بخیلی کرتا ہے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے بخیلی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے راستے کا کچھ نہیں بگڑتا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. فرمایا اگر تم اللہ کے حکم سے چہرہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، اللہ تمہیں صفحے ہستی سے ہٹائیں گے اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئیں گے، اور پھر وہ جو دوسرے تمہاری جگہ پر آئیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوں گے. کتنا سخت انداز ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا، اور دین کے کاموں میں سمجھو مسجدیں، مدرسے، اسلامی اسکولیں، بوائز اینڈ گرلز اسلامی اسکولیں، یہ سب اس ملک میں دینی کام ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کون سی جگہ پر زکوٰۃ صدقے کی رقم استعمال ہوگی، کون سے نہیں ہوگی، الگ مسائل ہے. مسجد میں بھی زکوٰۃ صدقے نہیں استعمال ہو سکتے، تو جب مسجد میں زکوٰۃ صدقہ نہیں استعمال ہو، اسکول میں کہاں سے استعمال ہوگا؟ غریب کو زکوٰۃ صدقہ دے سکتے ہیں، وہ غریب مدرسے میں وہاں بھی دے سکتے ہیں. کوئی اسکول میں غریب ہے اس کو بھی آپ دیجیے، وہ فیس بھرے گا اپنی. وہ سب مسائل الگ ہیں. یہاں تو مسائل کھولے بغیر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مارو گے، اپنی ہی نسلوں کو تباہ کرو گے، اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے کا. اللہ کی دین کی گاڑی تو کھینچنے والے کہیں نہ کہیں سے پیدا ہوں گے، وہ کھینچتے رہیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا. اور یہ جو خرچ کرنا ہے اس کا ریٹرن ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کا ریٹرن ملتا ہے ہمیں نیکی. دیکھو اس آیت میں ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بس میں خیرات کروں، بس ہو جاؤں میں نیک لوگوں میں سے. معلوم ہوا کہ خرچ کرنے سے آدمی کو نیکی ملتی ہے اور آدمی نیک لوگوں میں سے بنتا ہے. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس نے کہا خدایا مجھے ایک چند سیکنڈ کی مہلت دے دیجیے، میں اپنا سب دولت خرچ کر کے نیک بن جاؤں. معلوم ہے خرچ کرنے سے آدمی نیک بنتا ہے. نیک کیسے بنتا ہے؟ یہ کپڑا کلین کیسے ہوگا؟ اس کے اندر سے میل نکل جائے تو کپڑا کلین ہو گیا. یہی تو طریقہ ہے کلین کرنے کے. میں نیک کیسے بنوں گا؟ میرے اندر جو خطائیں اور گناہ ہیں وہ نکل جائے تو میں نیک بن گیا. یہ جو اندر سے نکالتا کون ہے؟ کپڑے میں سے میل نکالتا کون ہے؟ صابن. میرے اندر سے میل نکلے گا کیسے گناہوں کا؟ صابن استعمال کر. صابن یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. قرآن کریم میں ہے سورہ توبہ میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. فرمایا کہ حضور سے حکم دیا کہ آپ ان کے مالوں میں سے کچھ صدقہ لیجیے. یہ آیت آئی ہے اس جگہ جہاں میں نے پہلے مضمون بیان کیا تھا کہ غزوہ تبوک میں چند صحابی پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا. ان کے لیے جو آیت آئی ہے اس کے بعد والی آیت، اس اوپر والی آیت میں تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کیا. لیکن معاف کرنے کے ساتھ اچھا انہوں نے دو کی، ایک تو اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی وہ آیت اتری اور ان کو حضور نے خود جا کر کے اپنے دستے مبارک سے کھول دیا. تو ان صحابہ نے کہا کہ یہی دنیا کا دولت اور مال اور باغ اور کھجوریں
یہی آفت تھی جنہوں نے ہمیں روک کے رکھا اور ہم حضور کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے. ہم اپنی سارے سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ. اس پر یہ آیت اتری تھی کہ سب نہ لیجیے، کچھ لیجیے. خذ من اموالہم صدقۃ، انہوں نے سارا دے دیا، مگر حضور کو یہ حکم دیا کہ آپ سارا نہ لیجیے، بلکہ ان میں سے کچھ لیجیے جتنا حضور مناسب سمجھیں گے. کہ سارا نہیں لیا، کیوں نہیں لیا وہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کیوں نہیں لیا، لیکن کچھ کیوں لیا، وہ کچھ کیوں لیا اس کی وجہ اس آیت میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، لیجیے آپ ان کے اموال میں سے کچھ کو صدقے کے طور پر. تطہرہم بہا، پاک کریں گے آپ ان کو اس صدقے کے ذریعے. وتزکیہم، اور کلین کریں گے آپ ان کو. یہ جو ان کے مال میں سے کچھ صدقہ لیا جا رہا ہے، اس صدقے کے لینے سے وہ صاف ستھرے ہوں گے، وہ کلین ہوں گے. اسی لیے زکوٰۃ صدقے فطر میں، زکوٰۃ اور صدقے فطر اور نہیں، زکوٰۃ اور صدقے فطر میں جو کچھ دیا جاتا ہے یہ مال کا، یہ لوگوں کا میل کہلاتا ہے. اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے مال کا میل، مال کا میل، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ لوگوں میں ایسے ہی چلی ہوئی بات ہے. یہ جو زکوٰۃ کو کہتے ہیں مال کا میل، یہ لوگوں میں چلی ہوئی ایسی بے پر کی بات چلی ہوئی ہے. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. قرآن و حدیث میں یہ لوگوں کا میل ہے. اب کیا اوساخ الناس، اوساخ الناس، لوگوں کا میل. یہ بھی موجود ہے. اور حضور کے لیے اور حضور کے خاندان کے لیے جو زکوٰۃ حرام ہے وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوساخ الناس کو حضور کے خاندان کے لیے حرام کیا ہے، لوگوں کا میل. تو یہ جو زکوٰۃ کی رقمیں ہیں یہ ہمارا میل ہے، ہمارا میل ہے، یعنی ان زکوٰۃ کی رقموں سے ہمارے گناہ نکلے. صابن سے بڑے بڑے گناہ نکلتے ہیں، پھر صابن سے دھونے کے بعد میں پھر اور اجلا کرنے کے لیے کوئی پاؤڈر ڈالنا پڑتا ہے نا. کیا کہتے ہیں اس پاؤڈر کو؟ ہمارے یہاں کے نام میں جانتا ہوں، لیکن یہاں ہاں ٹینوپل، انڈیا میں ٹینوپل کہتے ہیں، یہاں نہیں، یہاں رہتے ہو یہاں کا لفظ نہیں معلوم. غرض صابن سے دھونے کے بعد بھی کپڑے کو اور اجلا کرنے کے لیے ٹینوپل ڈالنا پڑتا ہے. لہٰذا یہ زکوٰۃ تو آپ نے نکال دی، صدقے فطر تو نکال دیا، تو صابن سے دھو دیا، اب اسے اور ٹینوپل ڈالو اپنے آپ کو صالح اور نیک بنانے کے لیے. وہ جو اپنے آپ کو صالح اور نیک بنانے کے لیے ٹینوپل ڈالنا ہے یہ صدقات نافلہ ہے، یہ صدقات نافلہ ہے، اور یہ کرتے ہی رہنا ہے. ایک مرتبہ حضور تشریف لے کے مارکیٹ میں، شاپنگ سینٹر میں، حضور نے وہاں ایک چھوٹی سی تقریر کی. فرمایا یا معاشر التجار ان البیع یحضرہ اللغو والکذب فشوبوا بیعکم بالصدقۃ. حضور نے فرمایا کہ اے بزنس مینوں، بزنس میں دو باتیں ہو ہی جاتی ہیں، بیکار بات، لغو، بیکار بات، اور جھوٹ. کہیں نہ کہیں جھوٹ آ ہی جاتا ہے، بیکار بات آ ہی جاتی ہے. بزنس میں ان دو سے بچنا ممکن نہیں، لہذا بزنس بند کر دیں نہیں. حضور نے فرمایا کہ اپنی بزنس کے ساتھ صدقے کی ملونی کرو. فشوبوا بیعکم بالصدقہ. ملونی جانتے ہو؟ دودھ ہے، گرم کر کے تیار کیا، اب اس میں کیوڑے کا عرق ڈالیں گے یا گلاب کا عرق ڈالیں گے اور پھر دونوں کو پھینٹیں گے، اب یہ سارا دودھ خوشبو ہو گئی اس میں. یہ ملونی اس طرح سے کی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی بیع میں، اپنی بزنس کے اندر صدقے کی ملونی کرو. یہ صدقے کی ملونی کرو گے تو تمہارا سارا کمایا ہوا حلال و طیب ہوگا، اور یہ خبر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا اس کے اندر یہ جھوٹ اور لغو باتیں آ گئی. اس لیے میرے بھائیوں یہ صدقات نافلہ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقات نافلہ رکھے گئے ہیں تاکہ آدمی زکوٰۃ، صدقے فطر اور دیگر صدقات نافلہ کے ذریعے نیک اور صالح بنے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرے. گناہ سے پاک صاف کرنے کی بہت شکلیں ہیں. وضو سے بھی گناہ جڑتے ہیں، نماز سے بھی گناہ جڑتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے صدقات نافلہ ہوں، یہ سب انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں. یہ ٹیکس نہیں ہے،
یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور ہمارا اپنا فائدہ ہے، اپنے صلاح و تقویٰ اور نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ یہاں اب ایک مسئلہ سمجھا دوں پھر بات ختم کروں۔ پہلے جب میں نے تقریر شروع کی تھی ان آیتوں پر تو بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کس کس کو دے سکتے ہیں؟ دو ہی، زکوٰۃ اور صدقہ فطر، صدقات نافلہ نہیں، صدقات نافلہ جس کو چاہو دو، زکوٰۃ اور صدقہ فطر دو کو نہیں دے سکتے، بقیہ سب کو دے سکتے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ غریب ہو۔ غریب ہو یعنی اس کے بعد وہ جو دو نصاب میں نے بتائے تھے ان دونوں نصابوں میں سے کوئی نصاب نہ ہو۔ دو جن کو نہیں دے سکتے، ایک تو میاں بیوی، بیوی اپنی زکات شوہر کو دے دے، شوہر اپنی زکات بیوی کو دے دے، نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو اس جیب میں سے نکال کے اس جیب میں رکھیں، کیونکہ بیوی کی چیزیں شوہر استعمال کرتا ہے، شوہر کی چیزیں بیوی استعمال کرتی ہے۔ لیکن اس سے آگے دے سکتے ہیں۔ بیوی کی ماں، بیوی کا باپ، بیوی کا بھائی، بیوی کی بہن، شوہر کا باپ، شوہر کی ماں، شوہر کے بھائی، شوہر کے بہن، اگر یہ غریب ہیں دے سکتے ہیں۔ بیوی اپنے خسر کو، شوہر اپنی ساس کو، خسر کو، سالے کو، سالیہ کو، وہ اگر غریب ہوں دے سکتے ہیں۔ باقی میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ صرف زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ، صدقہ فطر کا ہے، اور صدقہ نافلہ ایک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے، کیونکہ ہمارا کلچر الگ ہے اور عربوں کا کلچر الگ تھا۔ ایسا ہی ہوتا تھا، سمجھ لو، یعنی عورت کی تمام چیزیں الگ ہوتی تھی، مرد کی الگ ہوتی تھی، اب بھی ہے ایسا عربوں کے یہاں تو جو کچھ عورت کا ہے سب شوہر کا سمجھا جاتا ہے، شوہر کا ہے عورت کا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ نافلہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہیں دنیا میں کہیں صورتیں، وہ اسے چھوڑو اسے۔ دوسرا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول یعنی باپ ماں، پھر باپ کا باپ اور ماں یعنی دادا دادی، ماں کا باپ اور ماں یعنی نانا نانی، پھر اب 4 ہو گئے، ان 4 کے ماں باپ، پھر 8 ہو گئے، پھر ان 8 کے ماں باپ آدم علیہ السلام تک، یہ نہیں دے سکتے۔ اور ایسے ہی آدمی کے اندر سے جو جنریشن نکلا، بیٹا اور بیٹی 2، پھر پوتا پوتی، نواسا نواسی 4 ہوئے، پھر ہر ایک کے 2 8 ہوں گے قیامت تک، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو روٹ ہے اور یہ جو جنریشن ہے، اس سے جو سائز پر ہٹ جائیں ان کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہوں۔ جیسے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اور ماں باپ سے سائز نکلے بھائی بہن، دادا دادی سے نکلے چچا پھوپھی، ماموں خالہ، یہ سائز پر ہٹ گئے ان کو دے سکتے۔ بھائی غریب ہو، بہن غریب ہو، پھوپھی غریب ہو، چچا غریب ہو، پھوپھی کی چچا کی اولاد، ماموں خالہ کی اولاد، بھائی بہن کی اولاد اگر وہ غریب ہے ان سب کو دے سکتے ہیں۔ یہ صرف روٹ میں جو آتے ہیں انہیں نہیں دے سکتے۔ اور نیچے سب روٹ ہی روٹ ہے، روٹ سے کوئی الگ ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے آج ساری دنیا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ساری دنیا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کیوں؟ نیچے جب اترو گے تو کوئی الگ پڑتا ہی نہیں، وہ سب روٹ ہے۔ اور اگر سمجھنے کے لیے مثال دیکھنی ہے تو یوں سمجھو کہ کوئی پوتا ہے، اس پوتے کی ساس ہے، اس پوتے کی بیوی ہے، تو پوتے کی بیوی کو دے سکتے ہیں، یعنی پوتے کی ساس کو دے سکتے ہیں، یہ روٹ سے الگ ہو گئے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ نیچے جب جنریشن میں اتریں گے تو روٹ سے کوئی الگ ہوتا ہی نہیں، ساری دنیا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور اوپر جب جائیں گے تو پھر جو اصول ہیں وہ مختصر چلے گا۔ ساری دنیا ہمارا باپ نہیں ہے، ساری دنیا ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا باپ ایک سلسلہ جا رہا آدم علیہ السلام تک، وہی ہمارے باپ اور ماں ہیں۔ غرض یہ جو اصول ہیں اور یہ فروع ہیں ان کو تو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ غریب ہوں تو پہلے بتایا تھا کہ اگر وہ غریب ہیں اور کمانے کے قابل نہیں تو اس کا خرچہ تجھ پر واجب ہے۔ اور یہ جو اسے سائڈ پر ہٹ جائیں گے، اگر وہ غریب ہیں
जिनको दोनों निसाब उनके पास नहीं है तो उनको ज़कात दी जा सकती। ये चंद एक जरूरी मसला था जो बयान करना था। और भी एक दो मसले लोगों ने पूछे थे लेकिन वो जहन में याद नहीं रहे। भाई इतने ही पर बात खत्म करता हूँ। अब अगर किसी साहब को ज़कात के सिलसिले की कोई जरूरी बात पूछनी हो वो पूछ सकते हैं। उनमें से सबको बतलाने की होगी तो सबको बतलाऊंगा, और पार्टिकुलर मसला होगा तो उसी को बतलाऊंगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।